مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر میں امن مشن سونپا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی پیشکش کو قبول کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ خواجہ آصف کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا وفاقی وزیر کے بیان نے کشمیر میں لگی آگ پر تیل ڈالا۔ چند وزراء وزیر اعظم کی مدد کی بجائے ان کے کام میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کشمیر کے بارے میں متنازع بیان دینے والا آج بھی وزیر ہے۔ وزیر دفاع معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ میری گزارش ہے کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ اگر ایم کیو ایم کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں۔ بلاول بھٹو کا ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا مطالبہ۔ کہا مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن سے ڈرتی ہے۔ ملک میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے خط لکھا، ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کا خط حکومت کو بھجوایا ہے، ابھی تک جواب نہیں ملا۔ لوگ بڑی تعداد میں راولہ کوچ میں موجود ہیں، چارٹ آف ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے۔ مظاہرین کی تقریر کی بنیاد پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ رد عمل بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ آپ نے لڑائی کے لیے خواجہ آصف اور صلہ اسحاق ڈار کے سپرد کر رکھی ہے۔ خواجہ آصف جیسے بیانات اشتعال کو بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں آمد۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس ملاقات کے لیے خود چل کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اشرفزئی سے بھی ہاتھ ملایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سے ان کی نشست پر جا کر ہاتھ ملایا۔ وزیر اعظم کا مولانا سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان سے تنہائی میں جو بات ہوئی وہ راز ہے، قبر تک جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں۔ مولانا صاحب سے جو باتیں ہوئیں قیامت تک کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ مولانا کی ایوان میں پوری تقریر نہیں سن سکا، اسپیکر کے توسط سے جواب دوں گا۔ حکومت کا کشمیر معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا ویلکم کرنے کا اعلان۔ رانا ثناءاللہ کا بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے الیکشن کا شیڈول آ چکا، نئی اسمبلی معاملہ دیکھے گی۔ کالعدم کمیٹی کے احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر الیکشن رکوانا ہے۔ کیا دھرنے اور جتھوں سے الیکشن رکوانا ممکن ہے؟ ہم نے آزاد کشمیر کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق تمام مطالبات مانے۔ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات پر کام کیا گیا اور خاطر خواہ کام بھی ہوا۔ آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ آئینی اور قانونی ہے۔ ایکشن کمیٹی نے جلاؤ گھیراؤ کا راستہ اپنایا، جتھوں کے ذریعے مطالبات منوانے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر سے پاکستان کے خلاف بیرونی منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے آزاد جموں کشمیر کے بحران سے متعلق ریمارک صاف گو اور دیانتدار تھے۔ جن کے خفیہ اور منفی ایجنڈے ہیں وہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہجرت کر کے پاکستان کا رخ کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں تاریخ میں درج ہیں۔ بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد 78 سال سے قربانیوں، شہادتوں اور جیلوں میں قید کی طویل داستان ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی رواداری کے کلچر کو برباد کر دیا۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی نظام اور سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک شخص کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اشرفزئی تحریک انصاف کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ آج اپوزیشن والے میثاق جمہوریت کریں لیکن ماضی کے کارنامے مت بھولیں۔ کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے، آئین پر عمل نہ ہوا تو کراچی وفاق کو دینے جیسی باتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کوئی بھی فریق 100% درست نہیں، نہ ہی حکومت کو مکمل طور پر غلط کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو مکمل طور پر درست کہا جا سکتا ہے۔ اگر آئین پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا تو سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ ملک کو اس وقت قومی مفاہمت اور سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بیٹھے گی، سب کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو۔ کہا کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں، میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسائل سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ملاقات۔
گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو، دونوں رہنما کا گلگت بلتستان میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کاوشوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کامیاب تکمیل پر قطر کا پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور امن کے لیے کردار کو سراہا۔ قطر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی صورتحال، امن کے فروغ پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کی قیادت کا علاقائی امن و سلامتی اور سفارتی حل کی اہمیت پر زور۔ چاروں صوبوں کی جانب سے فیڈرل گرانٹس فراہم کی جائیں گی۔ فیڈرل گرانٹس فراہمی پر صوبوں کا کردار لائق تحسین ہے۔ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دفاع سمیت اہم معاملات کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے ایران پر حملے کی مذمت کی۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم بھی اپنے ہم منصبوں سے رابطے میں رہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ 47 سال بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات ہوئے۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکی صدر کی قرارداد پر سخت تنقید، بولے قرارداد بے وقت اور بے معنی ہے۔ میں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کیا، وہ گرنے ہی والا تھا۔ سینیٹرز نے میرا کام مشکل بنا دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں یہ کام کسی نہ کسی طرح مکمل کر لوں گا۔ میں ہمیشہ کام مکمل کرتا ہوں۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہوگی۔ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز میں جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ابوظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ کسی ملک کو اس پر ٹول یا فیس عائد کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اس معاملے پر خطے میں کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہ عراق سے میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک تنازع کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں۔ ایران انقلابی تحریک کی بجائے عام ریاست بننے کا فیصلہ کرے تو ترقی کے بڑے مواقع مل سکتے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر فیس لگانے کے ایرانی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ ایران ہوٹ لائن انتہائی اہم ہے۔ ہوٹ لائن کا مقصد غلط معلومات اور کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کو روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض عناصر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جہازوں کو ملنے والی کسی بھی دھمکی کی ایران سے تصدیق کی جائے۔ دنیا تک ہماری رسائی کے واحد راستے پر کسی اور کا کنٹرول قابل قبول نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان ہے۔ ایرانی چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے امریکہ ایران معاہدے کو امریکہ کی شکست قرار دے دیا۔ آذربائیجان میں OIC پارلیمانی یونین اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ یہ یادداشت امریکہ کی شکست کے اعلان بن چکی ہے۔ خطے کے ممالک علاقائی سلامتی کو خود یقینی بنائیں، بیرونی مداخلت مسترد کریں، خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی صدر کی جنگ کا کوئی مقصد نہیں۔ ٹرمپ نے جنگ شروع کر کے تاریخی غلطی کی۔ جنگ کے ہر سیکنڈ کے ساتھ امریکی عوام کے اخراجات بڑھے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ امریکی سینیٹ میں کہا کہ ٹرمپ نے ایران جنگ سے امریکی عوام کو بے چینی، افراتفری، بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ امریکی عوام نے ایران میں ٹرمپ کی تاریخی غلطی کی قیمت چکائی ہے۔ یہ تاریخ میں امریکہ بلکہ کسی بھی ملک کی جانب سے کی گئی بدترین خارجہ پالیسی ہوگی۔ یہ مضحکہ خیز اور مہنگی جنگ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ ٹرمپ کے مقرر کردہ اہداف میں سے عملی طور پر کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا۔
ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ نے عوام کے سامنے آ کر جواب دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا خفیہ ڈیل ہوئی، کوئی اس نام نہاد سمجھوتے کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ امریکہ ایران معاہدے میں عالمی برادری نے پاکستان کے تعمیری کردار کو تسلیم کیا۔ پاکستان خطے کے امن کے لیے اپنا تعمیری اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، دوسرے مرحلے کے لیے 3 مخصوص تکنیکی ورکنگ گروپس بنائے گئے۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے معاملات دیکھ رہا ہے، دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں کی امور کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ صومالیہ میں پاکستانی یرغمالیوں کی محفوظ رہائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مختلف چینلز کے ذریعے رہائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات، علاقائی امن، سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برگن اسٹراک سوئٹزرلینڈ میں مشترکہ اعلامیے پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مخلصانہ کردار اور پاکستانی قوم کے بھرپور تعاون کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے متنازع ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل میں بڑی تبدیلیاں تجویز کر دی۔ ذرائع کے مطابق سب کمیٹی نے متنازع شقوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ بل کو عوام دوست بنانے اور شہریوں کے نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نئی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ نظر ثانی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محبہ یحییٰ اور UN اداروں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان صحت، تعلیم، ترقی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے، بچے اور ماؤں کی بہتر صحت اور خواتین کی بااختیاری کے لیے پرعزم ہے۔ فنی تربیت سے روزگار کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ حکومت 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھا رہی ہے۔ تربیت یافتہ افراد بیرون ملک بھی بہتر مواقع حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرواز کارڈ پروگرام کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب۔ ہنرمند نوجوان اپنے گھر اور والدین کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ احساس ذمہ داری لائق تحسین ہے۔ بیرون ملک غیر ہنرمند کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے۔ لیبیا کشتی حادثہ، مرکزی ملزم کی درخواست ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ملزم کو 5 لاکھ کے 2 مچلقے جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں سے ملزم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ درخواست گزار کے خلاف رقم لے کر بیرون ملک بھجوانے کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ تحقیقاتی ادارے کی جانب سے ابھی تک مقدمے کا چالان جمع نہیں کروایا گیا۔